باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ سماعت فرمانے والے میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں اور معززہ محترمہ ماں بہنوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہوگی۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ بڑی ہی فضیلت والا ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی ہی رحمتوں والا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں اس کی فضائل و برکات سے واقف نہیں ہیں، تو نہ واقف ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ ماہ ذی الحج جو ہے یہ حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے پہلے 10 دن جو ہیں عشرہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کی حرمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں عشرہ ذی الحجہ کی رات کی قسم کھائی ہے، اور اسی طرح 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی اور 10 ذی الحجہ یوم النحر کی یعنی قربانی والے دن کی، ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ان دنوں کی عظمت اور حرمت کو اجاگر کیا ہے۔ ان دنوں کی عظمت اور حرمت کو اللہ پاک نے اجاگر کیا ہے قسم کھا کر۔ اب جس چیز کی اہمیت، جس چیز کی قدر، جس کی چیز کا مقام اجاگر کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے انسان کو بعض اوقات قسم اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قسم کھا کر اس مہینے کے 9 اور 10 ذی الحجہ کی جو عظمت بیان فرمائی ہے، 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ فجر ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ سبحان اللہ۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ 3 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ان دنوں کے جو حرمت ہے، ان دنوں کی جو عظمت ہے، ان کو بیان فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ فجر سے مراد بطور خاص یوم النحر یعنی قربانی کی صبح ہے، اور 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اپنی اس تفسیر میں تائید میں صحیح بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور ارشاد نبوی بھی نقل کیا ہے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کی عبادت محبوب نہیں، اور میں صحابہ کے بھی قربان جاؤں کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بڑھ سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بڑھ سکتا ماں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے میدان جہاد میں نکلا ہو اور کوئی چیز واپس نہ لائے بلکہ اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور وہ شہید ہو جائے. ان 10 دنوں میں وہ شہید جو ہے سب سے زیادہ رتبے والا ہو سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی بندہ جو ہے دوسرے دنوں میں جہاد بھی کرے تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ شہید بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا. صرف وہ شہید جو ہے عظمت والا ہوگا جو ان 10 دنوں کے اندر شہید ہوگا کہ یہ کس قدر جو ہے عظمت اور شان میں بڑے ہوئے دن ہیں. اور سورۃ فجر کی ان ابتدائی آیتوں کی تفسیر مسند احمد میں بھی مذکور ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جو روایت ہے اس حدیث کو مسند احمد میں اور نسائی شریف میں سنن کبریٰ میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے. العشرۃ عشرۃ الضحیٰ والوتر یوم العرفہ والشفع یوم النحر لکون العاشر، یعنی کہ 10 سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں اور طاق سے مراد یوم العرفہ اور جفت سے مراد جو ہے یوم النحر یعنی قربانی کا دن، کیونکہ وہ 10واں دن ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں جفت اور طاق کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کے کئی قول ہیں اور علامہ محمد نصیب رفائی نے اس تفسیر کو سب سے قوی اور مناسب قرار دیا ہے کہ اس ماہ ذی الحجہ میں اور پھر اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور برکت جو ہے اپنی جگہ خاص ہے. تو میرے بھائیوں اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں. اس پر میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا تفصیل سے جو ہے گفتگو کی جائے. اور ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم عظمت کے ساتھ ان دنوں کو گزاریں گے آپ کے لیے بھی یہ چیز جو ہے نافع ہوگی اور انشاءاللہ میرے لیے بھی یہ چیز جو ہے نافع ہوگی. اللہ رب العزت کے ہاں یہ ایام جو ہیں بڑے ہی محبوب ایام ہیں. حضرت نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث جو ہے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بڑھ کر کسی دن میں بھی اعمال صالحہ اس قدر محبوب نہیں. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی نہیں مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر جو ہے میدان میں نکلا اور پھر وہی سب کچھ قربان کر دیا واپس نہ لوٹا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حج کے اور دینی شعار کے دن ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال والے لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزہ کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا اور 100 اونٹ قربان کرنے کا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر جو ہے وہ ملے گا. اور 8ویں تاریخ کے روزے میں انہی چیزوں کا 100 کی بجائے 1000 کا ثواب ملے گا. اور عرفہ کے روز جو ہے روزہ رکھنے سے 2000 کا اور یہ 2 سالوں کے روزوں کا جو ہے اس کے برابر کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور مفسرین نے اس حوالے سے
اس آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ لیا، پھر 10 راتیں اور ان 30 دنوں کے تتمہ بنایا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو ہے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ 10 راتیں جو تھیں وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور قرب و اختصاص سے گفتگو سے سرفراز فرمایا، اور انہی 10 ایام میں ان کے لیے وحی والی تختیاں لکھوائی گئیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کا خاص خیال رکھو، ان میں دعا، استغفار اور صدقہ خوب کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو ان 10 دنوں کی بلائی سے محروم رہا، اور 9ویں تاریخ روزہ کا تو خاص خیال رکھو کہ اس میں اس قدر بلائیاں ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب میرے بھائی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہیں کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔